اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل بریشیا اٹلی سے میں ہوں سید غلام مصطفیٰ مشہدی۔ سب سے پہلے میں منہاج یورپین کونسل کا تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور منہاج ٹی وی کی جملہ انتظامیہ سے کہ جنہوں نے اس سال ماہ رمضان المبارک کے اندر بہت ہی خوبصورت رمضان المبارک ٹرانسمیشن کے باب میں انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کی حیات طیبہ کے بہت ہی خوبصورت گوشوں کو ٹریو سٹوریز کی شکل میں آپ تک پہنچانے کا اور جملہ فیملیز منہاج القرآن سے ملاقات کا یہ اہتمام کیا۔ یہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری بزلالی کی نظر شفقت اور ان کا فیض ہے کہ ان کے فیض کرم سے آج ہم منہاج ٹی وی کے ذریعے ہماری یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اس نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول، جو صاحب شریعت نبی اور رسول ہیں، ایک روز اپنی قوم بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں، رشد و ہدایت دے رہے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آپ کے خطاب کے دوران آپ سے سوال کیا جاتا ہے، سئل ای الناس اعلم، کہ پیارے موسیٰ، اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر، آپ یہ بتائیں کہ اس روئے زمین پر کون وہ خوش نصیب شخص ہے جس کے پاس سب سے بڑھ کر علم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا قوم کا سوال تو آپ نے فرمایا، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا عالم جس کے پاس علم کا خزانہ ہے، فرمایا آنا، میں ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، اللہ رب العزت کا پیغام آیا، پیارے موسیٰ، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا عالم ہوں میں روئے زمین پر، چونکہ اس کا حکم ہے فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ فرمایا پیارے موسیٰ، ہماری زمین کے اوپر ہم آپ کو ایک ایسے بندے کی خبر دیتے ہیں، ایک ایسے بندے کے بارے میں آپ کو مطلع کرتے ہیں، پیارے موسیٰ کہ جو ہوا عالم من کا، کہ وہ بعض چیزوں میں تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ آپ ہمارے نبی اور رسول ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، مگر ہمارا ایک خاص بندہ ہے جس کے پاس بعض چیزوں میں تم سے بھی زیادہ معلومات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تھا کہ سب سے بڑا میں عالم ہوں، تو یہ چونکہ آپ کی جہاں تک نگاہ جا رہی تھی، آپ کی نبوت اور رسالت کا جو دائرہ تھا، اس میں تو آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا، اور چونکہ آپ کا یہ فرمان جو تھا کہ سب سے بڑا میں عالم ہوں، تو نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ بغیر تردد اور بغیر تکلف سے حقیقت کو بیان کر دیتا ہے، اور آپ نے سچ فرمایا تھا۔ یہ سوال بنی اسرائیل کے لیے کافی اور شافی تھا، مگر اللہ کے خزانہ علم میں تو بڑی وسعت اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ جانتا ہے کون کس سے زیادہ علم والا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ایک بندے کی خبر دے رہے ہیں جو تم سے زیادہ جانتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ،
مجھے شوق ہے، آپ کو اشتیاق اور چاہت ہوئی کہ باری تعالیٰ میری اپنے اس عبد مقرب سے ملاقات کروا دے، میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، تیرے اس بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس کی سنگت اور صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، اور جو علم تو نے اس کو عطا کیا ہے باری تعالیٰ، اس میں سے میں اس سے کچھ سیکھوں گا، میں اس سے ملاقات کروا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر محبوب بندے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں اپنے خادم خاص حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر نکلتے ہیں، اور آپ نے اپنے لیے کھانے کے لیے کہ راستے میں اگر بھوک لگے گی تو کھانا کھا لیں گے، آپ نے کھانے کے طور پر ایک بھنی ہوئی پکی ہوئی تلی ہوئی مچھلی جو تھی اس کو سالن کے طور پر تیار کر کے ساتھ رکھ لیا اور حضرت یوشع بن نون کے وہ سپرد کر دی۔ اب جب دونوں چال پڑے ہیں حضرت یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام، تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکاوٹ کی وجہ سے آرام فرماتے ہیں، اور ایک پتھر کے پاس آرام فرماتے ہیں، اور حضرت یوشع بن نون دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے ہیں، اور وہ جو کھانا مچھلی کی شکل میں تھا، پکی ہوئی بھنی ہوئی جو مچھلی تھی، وہ اچانک حضرت یوشع بن نون کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو کر فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، وہ سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی غائب ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اور حضرت یوشع بن نون کی آنکھوں کے سامنے مچھلی غائب ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں چلو یوشع بن نون چلتے ہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ پہلی مرتبہ تلاش میں نکلے ہیں، پہلی ملاقات کے لیے حضرت یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام۔ راستے میں آگے جہاں بھوک لگتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوشع وہ کھانا لاؤ جو ہم نے مچھلی کے طور پر ساتھ رکھا تھا، پکی ہوئی بھنی مچھلی جو تھی۔ اچانک حضرت یوشع بن نون کو یاد آتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اِذ اوینا الی الصخرۃ، کہ وہ پتھر جہاں اس کے پاس ہم نے آرام کیا تھا، تو وہ مچھلی تو بھنی ہوئی پکی ہوئی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا، مجھے بلا دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا کہ وہ مچھلی تو جو کھانے کے طور پر تھی زندہ ہو کے چلی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، اے یوشع بن نون ہم اسی مقام کی تلاش میں نکلے تھے، وہ عبد مقرب ہمیں وہاں مل سکتا ہے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون انہی قدموں کے نشانات پر واپس اس مقام کی طرف جاتے ہیں جہاں مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں پر اللہ رب العزت کا یہ خاص بندہ حضرت خضر علیہ السلام سفید چادر تان کر سوئے ہوئے ہیں، ادھر اللہ کا بندہ سویا ہوا ہے اور ادھر مچھلیاں زندہ ہو رہی ہیں۔ جہاں قرآن مجید فرماتا ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کو، فرماتا ہے کہ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، بس ان دونوں نے ہمارے خاص بندوں میں سے ہمارے خاص بندے کو پا لیا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، وہ ہمارا بندہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے خاص رحمت عطا کی ہے، اور من لدنا علما، اور ہم نے اس کو وہ خاص علم لدنی عطا کیا ہے اپنی بارگاہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ خضر بنی اسرائیل ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہیں؟
یہ جواب دیتے ہیں، اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آپ کی سنگت اور صحبت میں رہوں گا، آپ مجھے وہ علم عطا کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ علم میرے پاس نہیں ہے، وہ علم کا خزانہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ بات سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ انی علی علم من علم اللہ علمنی، کہ بے شک اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا کیا ہے، ولا تعلم، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ موسیٰ آپ بھی جانتے ہو، وانت علی علم من علم اللہ علمک اللہ ولا علم، اور اللہ نے آپ کو وہ علم عطا کیا ہے جو آپ کا خاصہ ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو میں کیسے وہ علم دوں، اس لیے کہ آپ میری سنگت اور صحبت میں انک لن تستطیع معی صبرا، صبر ہی نہیں کر سکیں گے، ٹھہر نہیں سکیں گے۔ آپ چونکہ جلالی پیغمبر ہیں، کہ نہیں اتنے جلالی پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، آپ نے ملک الموت کو تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکال دی تھی، جلالی پیغمبر ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ستجدونی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا، اور ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی بات کی مخالفت نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بات ہے جس پر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ فلا تسألنی عن شیء مما احدث لک منہ ذکر، کہ آپ مجھ سے کسی باب میں سوال نہیں کریں گے حتیٰ کہ جو بھی بات ہو، معاملہ ہو، اس کی حقیقت میں خود آپ کے سامنے آشکار کر دوں۔ یہ معاہدہ کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاہدہ فرما لیا۔ اب دونوں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، اب حضرت خضر علیہ السلام، یہ خضر جو ہے یہ آپ کا لقب ہے، اور خضر کا معنی سبزہ ہے، کیونکہ آپ جہاں بھی قدم رکھتے، پتھریلی زمین پر، ریتلے علاقوں کے اندر، بنجر زمینوں میں، تو جہاں قدم رکھتے وہیں اللہ پاک سبزے کو پیدا فرما دیتا۔ لوگ آپ کو تلاش کرنا چاہتے کہ کہاں ہے حضرت خضر علیہ السلام، تو جہاں جہاں سبزہ آپ کے قدموں سے پیدا ہو چکا ہوتا، اس کو دیکھ کر لوگ پہچان لیتے کہ ادھر حضرت خضر علیہ السلام گئے۔ اور آپ کا اصل نام جو ہے وہ بلیہ بن ملکان ہے، اور بلیہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور جس کے معنی احمد ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ تو یہ نام بتا رہا ہے کہ پہلے ولی اور نبی رسول جتنے بھی ہوئے، ان کو بھی آقا علیہ السلام ہی کا فیض ہوا، اور قیامت تک جتنے بھی اللہ کے خاص بندے ہوں گے اور حضور کی ساری امت، یہ آقا علیہ السلام سے ہی فیض پائے گی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بعض کتب میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ ایک شہزادے تھے، آپ نے تخت کو، سلطنت کو چھوڑ دیا اور زود و ورا کا راستہ اپنا لیا۔ اور یہ بھی آپ کے بارے میں قول ہیں کہ آپ بنی اسرائیل میں نبی تھے، مگر اکثر محدثین کرام کا یہ فرمانا ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے ہی تھے، اور آپ بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی تلاش میں نکلے ہیں، آپ کی سنگت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اللہ کے اولیاء کو تلاش کرنا یہ سنت انبیاء ہے، اور اللہ کے مقربین کی سنگت کو، صحبت کو اختیار کرنا یہ بھی سنت انبیاء ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اس قرآن کی ٹرو سٹوری سے ہمیں یہ چیز مل رہی ہے، سبق مل رہا ہے۔ اب جب دونوں چل پڑتے ہیں تو آگے دریا کو آپ نے عبور کرنا ہے، تو کشتی میں سوار ہوتے ہیں، وہ اہل کشتی غریب لوگوں کی ہے، وہ آپ کو پہچانتے حضرت خضر علیہ السلام کو، وہ آپ کی
خدمت کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کو عزت کے ساتھ کشتی میں بٹھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ساتھ ہیں، تو کشتی جب چل پڑتی ہے وہ آپ سے کرایہ بھی نہیں لیتے ہیں۔ تو درمیان میں جب کشتی پہنچتی ہے دریا کے، تو حضرت خضر علیہ السلام کوڑھالا لے کر اچانک اس کشتی میں شگاف کر دیتے ہیں، ایک پھٹا اکھاڑ دیتے ہیں۔ جب پھٹا اکھاڑا جاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے اس عمل سے، تو موسیٰ علیہ السلام اچانک پکارتے ہیں، اخرجتها لتغرق اہلها، کہ آپ نے کشتی میں اس لیے پھٹا اکھاڑ دیا کشتی سے کہ اہل کشتی کو آپ ہلاک کر دیں۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ جو ہی حضرت خضر علیہ السلام نے سنا تو کہا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر ہی نہیں کر سکیں گے؟ آپ جلالی پیغمبر ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بات یاد آ گئی، کہا جانے دیں، اب نہیں کروں گا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جب آگے چلے تو کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بڑا ہی خوبصورت پیارا حسین و جمیل بچہ ہے، بڑا فصیح و بلیغ بچہ ہے۔ اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور مار دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بچے کو مار دیا ہے، تو آپ نے فرمایا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا ہے بغیر کی ساز کے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقد جئت شیئا نکرا، بہت ہی غلط کام کیا، عجیب کام کیا آپ نے، بچے کو مار دیا، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وہ بات یاد آ جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں کروں گا۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ایک دیہات میں پہنچتے ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ اہل دیہات سے، ان لوگوں سے کھانا طلب کرتے ہیں، وہ آپ کو کھانا نہیں دیتے ہیں، آپ کی ضیافت نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے آپ کو دعوت نامہ ہی نہیں بھیجا ہے، ہم نے تو آپ کو بلایا نہیں، جب بلایا نہیں تو آپ کی دعوت کیسے کریں؟ اس پر انہوں نے کوئی ضیافت نہیں کی، اور ایک گلی سے گزرنے لگتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہے، وہ گرنے والی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اس گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، اور جب سیدھا کرتے ہیں تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی اہل دیہات کے لوگوں نے، اور آپ نے ایک یہ جو دیوار ہے مسکین بچوں کی ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کر دیا ہے۔ یہ یتیم بچے ہیں، ان کی دیوار کو آپ نے ٹھیک کر دیا ہے، تو آپ چاہتے تو اس پر ان سے اجرت لے لیتے، معاوضہ لے لیتے۔ خدمت بھی نہیں کی انہوں نے، اور آپ نے بغیر معاوضے کے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا ہے۔ تو جب یہ بات کی، اب تیسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، قال ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو جائے، اس لیے کہ آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ اور فرمایا اب جدائی کا وقت آ گیا، اور سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور ان چیزوں کی حقیقت میں اب آپ پر آشکار کر دیتا ہوں جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، اور میرے جن معاملات کو آپ سمجھ نہیں سکے ہیں۔ اما السفینہ، تو پہلی بات حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو کشتی تھی، انہوں نے، کشتی والوں نے ہم پہ احسان کیا تھا کہ ہمیں کشتی میں سوار کیا تھا، ہم سے کرایہ نہیں لیا تھا، ہماری تعظیم کی تھی، اور ہم نے ان پر احسان یہ کیا کہ پیچھے اے موسیٰ علیہ السلام، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَالِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کہ پیچھے ایک غاصب بادشاہ آ رہا تھا، ظالم بادشاہ، اور وہ جو بھی خوبصورت کشتی دیکھتا اس کو چھین لیتا، اپنے قبضے میں کر لیتا۔ اب یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دیتا ہوں تاکہ بادشاہ نہیں چھینے گا،
اب یہاں پر وہ علم لدنی جو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے لینے کے لیے آئے تھے، اب وہ بادشاہ نظر نہیں آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جب کشتی میں سوار ہوئے تھے، مگر اللہ نے وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اس کا علم عطا کر دیا کہ پیچھے بادشاہ آ رہا. اور رحمت یہ حضرت خضر علیہ السلام پر تھی کہ کشتی میں جب سوراخ کیا تو اس سوراخ کی وجہ سے کشتی میں پانی نہیں بھرا. یہ اللہ کی خاص رحمت تھی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی بارگاہ سے خاص رحمت بھی عطا کی اور خاص علم لدنی بھی عطا کی. یعنی علم لدنی علم معرفت ہے، علم باطن ہے، اور یہ وہ علم لدنی ہے کہ جو ظاہری علم کے ذرائع سے نہیں آتا ہے. جو ظاہری ذرائع ہوتے ہیں علم کے، عقل ہے، انسان کی سوچ ہے، خرد ہے، اس سے نہیں آتے. یہ علم لدنی دل کا دل سے معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت غیب کے پردوں سے جس بندے پر چاہتا ہے اس کے دل پر اس کا نزول کر دیتا ہے. کوئی درمیان میں واسطہ ذریعہ نہیں ہوتا ہے، بس اللہ اور اس بندے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے. یہ خاص علم باطن ہے، اور یہ بطور خاص اولیاء کرام کے لیے، پہلے بطور خاص اولیاء کرام کے لیے تھا. انبیاء کرام کے لیے علم شریعت تھا، پہلی امتوں میں تھا کہ وہاں علم شریعت انبیاء کے لیے اور علم معرفت اور علم اسرار اور علم باطن اولیاء کے لیے تھا. وہاں تقسیم تھی، مگر حضور جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو یہ تقسیم حضور کے لیے ختم کر دی. اس لیے امام بصیری فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ یا رسول وسلم لوح و قلم بھی آپ کے علم میں سے ایک جز ہے. تو حضور کی ذات میں علم باطن، علم شریعت، علم طریقت اور حقیقت سب جمع فرما دیے. تو کہا کہ ان کے ساتھ ہم نے یہ بھلائی کی، احسان کا بدلہ اس سے بڑھ کر بہتر احسان میں دیا ہے. ان کی کشتی بھی بچ گئی ہے جو غاصب بادشاہ نہیں لے سکا ہے، اور کشتی ڈوبی بھی نہیں ہے. اور فرمایا کہ جو دوسری بات ہے کہ جو وہ اس معصوم بچے کو قتل کر دیا، نفسن زکین جو تھا، پاک جان تھی، تو فرمایا کہ اگر وہ بچہ جوان ہو جاتا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اگر وہ جوان ہو جاتا تو بڑا ہو کر وہ کافر ہو جاتا اور حد کفر کو جاتا، اور اس کے والدین جو ہیں وہ بڑے نیک ہیں، متقین ہیں، صالح ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا اور اس کو بھی بچا دیا کہ اگر بڑا ہوتا تو کافر ہوتا. بچپن میں ہی ختم کر دیا اس کو. اور اس کے والدین کو ہم نے اللہ کی بارگاہ سے نعم البدل عطا کر دیا. ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، کہ نعم البدل عطا کر دیا. نعم البدل اس بچے کا کیا ملا کہ اللہ پاک نے اس والدین کو بیٹی عطا کر دی. اور محدثین کرام اور کتب سیر کے اندر آیا ہے کہ اس بیٹی سے اللہ پاک نے 70 نبیوں کو پیدا فرمایا، 70 انبیاء پیدا ہوئے. اب یہ وہ علم لدنی تھا کہ اگر وہ بڑا ہوتا تو اس کی جوانی کو پڑھ لیا حضرت خضر علیہ السلام، اور اس کے والدین جو مومن ہیں، حیات ہیں، ان سے ملاقات کیے بغیر جان لیا. اور رحمت یہ کی کہ پھر نعم البدل بھی مل گیا اور اس سے اتنے اللہ رب العزت کے انبیاء پیدا ہوئے. اور فرمایا کہ تیسری بات جو جس دیوار کو ہم نے ٹھیک کر دیا جو گر رہی تھی، جو یتیم بچوں کی تھی، فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے جو پردہ فرما گئے تھے، وصال کر چکے تھے، نیک تھے، اور وہ خزانہ چھوڑ گئے تھے اپنی اولاد کے لیے، اس معصوم ان یتیموں کے لیے. تو فرمایا کہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ ان یتیم بچوں کے ہاتھ آ جاتا خزانہ، تو یہ بچپن میں اس کو ضائع کر دیتے، یا پھر دیوار گر جاتی تو لوگ جو تھے، اہل دیہات جو تھے، وہ اس خزانے کو اپنے قبضے میں کر لیتے اور بچوں کو کچھ نہ ملتا. تو ہم نے ان کے ساتھ یہ بلائی کی ہے کہ ان کا خزانہ جو تھا بچوں کا، وہ دیوار کو سیدھا کر دیا کہ جب اللہ نے چاہا، جب وہ بڑے ہو جائیں گے، آئیں یبلغا اشدہما، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنے خزانے کو پالیں گے اللہ کے فضل و کرم سے.
تو اس خزانے کو بھی جان لیا، ان کے والدین کو بھی جان لیا. یہ علم لدنی تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لینے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے. اور جب ہم قرآن مجید سے اس تذکرے کو پڑھ لیں تو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے خضر تھے. اے قرآن پڑھنے والے، اے سننے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے، تو اپنے دور کے اندر حضور کی امت کے خضر اثر کو تلاش کر، جو آقا علیہ السلام کی امت کا خضر ہے وقت اثر کا. آج عصر حاضر میں حضور سیدی شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعو علیہ آقا علیہ السلام کی امت کے عصر حاضر میں خضر اثر ہے. اور قرآن ہمیں اس تذکرے سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات سے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے مقربین کی، اولیاء کی، صالحین کی تلاش کرنا، ان کی سنگت اور صحبت میں بیٹھنا، یہ اللہ کے انبیاء کی سنت ہے. اور اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ وہاں مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، جہاں موت حیات میں بدل جاتی ہے، انہیں اللہ پاک حیات بخشی کا اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے. تو حضور سیدی شیخ علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے یہ خضر اثر ہے. اگر یہ امت اس دور میں چاہتی ہے کہ امت پھر سے کھڑی ہو جائے، پھر سے زندہ ہو جائے، اور امت کے روح مردہ کے اندر پھر سے حیات آ جائے، تو اس امت کو، حضور کی امت کے لوگوں کو خضر اثر کو تلاش کرنا ہوگا. اور خضر اثر کی علامات ہیں حضور سیدی شیخ علیہ السلام کی آپ کی کتابیں، آپ کے خطابات، قرآنی انسائکلوپیڈیا، حدیث کا انسائکلوپیڈیا، اور آپ کی ہزارہ کتب، منہاج القرآن کے مراکز اور سنٹر پوری دنیا کے اندر جو تحریک کا پیغام آقا علیہ السلام کی امت میں رشد و ہدایت کا پہنچ رہا ہے، یہ خضر اثر کی علامت ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، سامعین کو، ناظرین کو خضر اثر کی معرفت عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حضوری عطا فرمائے. میں منہاج ٹی وی کی جملہ انتظامیہ اور منہاج یورپین کونسل کے سربراہان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس پروگرام اور ان نشستوں کے اہتمام پر مبارکباد کے ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر انبیاء کرام، صالحین اور مقربین کے تذکرے سے، ان کی ٹریو سٹوری سے ہمارے دلوں کے حال کو اپنی بارگاہ کی حضوری عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Through Minhaj Welfare Foundation, your giving